بسم اللہ کریں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سب سے پہلے میں اپنے تمام الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے بھائیوں کا اور بہنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہمیں تاجروں کو مسئلہ ہوا، شہریوں کو مسئلہ ہوا، آپ لوگوں نے ہمیشہ ہماری آواز کو انٹرنیشنلی پوری دنیا میں پہنچایا. سب سے پہلے اور پاکستان میں کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی خبر دینے کے لیے خطرناک ترین جگہوں پہ بھی آپ جاتے ہیں. آپ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. میرے بھائیوں، سب سے پہلے میں یہ بات کہوں گا، میری پریس کانفرنس کو جو میرے تمام انجمن تاجران و انجمن شہریان و انجمن تاجران کینٹ کے نمائندے یہاں پہ موجود ہیں، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میری اس پریس کانفرنس کو سوشل میڈیا پہ بھی پوری طرح شیئر کیا جائے، کیونکہ آج جو میں باتیں کرنے جا رہا ہوں، کل راول پنڈی کے تاجر یا شہری یہ نہ کہے کہ ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلی تھی. کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ کہا جاتا ہے کہ آج تاجر خاموش کیوں ہیں، آج انجمن شہریان خاموش کیوں ہیں. تو آج ہم نے خاموشی توڑی ہے، اور خاموشی توڑتے ہوئے تمام یہ لوگ آج اکٹھے ہوئے ہیں آپ کے پاس. اس لیے پریس کانفرنس کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج پورے پاکستان میں جو بجلی کے بل، گیس کے بل اور یہ مہنگائی کی شرح آپ نے بڑھا دی ہے، اب ہماری سکت میں بھی نہیں رہا کہ ہم اس کو برداشت کر سکیں. پہلے تو ہوتا یہ تھا کہ غریب آدمی پستا تھا، آج حالت اس جگہ پہ ایسی آ گئی ہے کہ غریب آدمی تو بیچارہ غربت کی لکیر سے بہت نیچے چلا گیا، لیکن سفید پوش بالکل طبقہ تباہ ہو گیا، اور بلکہ اس کے اثرات تو امیر لوگوں پہ بھی چلے گئے. جب آپ کے بجلی کے بل کم سے کم 50,000، 25,000، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 2.5 لاکھ آئیں گے، مجھے آپ یہ بتائیں، آپ گھر کا بجٹ بنا کے بتائیں، ایک اس سفید پیش کا بجٹ بنا کے بتائیں کہ جس کی 50,000 روپیہ تنخواہ ہے. میں کہتا ہوں 50,000 کو چھوڑیں، آپ 1 لاکھ جس کی تنخواہ ہے وہ 1 لاکھ روپے میں کیسے بجٹ بنائے گا، جبکہ اس کا بجلی کا بل 30,000 کا آئے گا، اس کا گیس کا بل 20,000 کا آئے گا، اس کے دوسرے یوٹیلٹی بل 10,000 کے آئیں گے، اس کے بچوں کی تعلیم کا خرچہ ہوگا، اس کی صحت کا ہوگی، کیونکہ صحت پہ آپ نے بجٹ پہ اتنا کم رکھا ہے کہ اس میں کہا جاتا ہے کہ شاید پیناڈول بھی نہ مل سکے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ان 3 سالوں میں آپ نے سفید پوش طبقے اور درمیانے طبقے کو تباہ کر کے رکھ دیا. آپ کی عیاشیاں تو ختم ہو نہیں رہی ہیں. آج آپ نے بجٹ کے اندر افسوس کے ساتھ کہنا پڑے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس دو، ٹیکس زیادہ چاہیے، آپ کو انڈائریکٹ بھی چاہیے ٹیکس، آپ کو ڈائریکٹ ٹیکسز بھی چاہیے، اور المیہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے شاہانہ ایکسپینڈیچرز بڑھا لیے ہیں، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یعنی کہ پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ ہماری لگژریز کو بڑھا دیا جائے اور عوام کے خون کو کھینچ لیا جائے. آپ نے 12,500 انٹرنیشنل ٹکٹ پہ لگا دیا، اور اپنے لیے جو 25 ٹکٹ آپ کو سالانہ مل رہے تھے ہر پارلیمنٹیرین کو، اور وہ بھی بزنس کلاس کے، آپ نے کہا وہ 30 کر دیں. آپ کو شرم نہ آئی اس سفید پوش طبقے کے لیے جو بچوں کو اسکولوں سے اٹھا چکا ہے اس وقت؟ ویسے بھی آپ کے بچے آج پڑھائی سے دور تھے، اب حالت یہ ہو گئی ہے
کہ وہی بچے اب تو پیسوں کی وجہ سے اسکول نہیں جا رہے کیونکہ اس کے باپ کے پاس بچوں کی فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ مجھے آپ بتائیں کہ آپ نے ضرورت زندگی کی اشیاء کہتے ہیں ہم کم کر دیں گے، کچھ اللہ اللہ کر کے آٹا گندم اور دالیں کم ہوئی تھی، آپ کو برداشت ہی نہیں ہوا۔ آپ نے خدا کا واسطہ ہے کبھی دنیا میں ایسا نہیں ہوا، آپ نے آٹے پہ سیل ٹیکس لگا دیا، آپ نے دالوں کی آپ نے امپورٹ پہ سیل ٹیکس لگا دیے، دالیں پھر مہنگی ہوگی، آٹا پھر مہنگا ہو گیا۔ آپ کیا چاہتے ہو غریب عوام سے؟ کیا چاہتے ہو؟ آپ نے دودھ کو، جو دودھ آپ کا بعض دفعہ دودھ نہیں ملتا بھائی، ہاں، اور جو عادی ہیں پینے کے ڈبے کا دودھ، آپ نے اس پہ اتنے ٹیکسز لگا دیے کہ اب وہ ڈبے کا دودھ کوئی پی نہیں سکتا۔ اب تو وہ سوچے گا مجبوری کے وقت بھی مجھے ڈبے کا دودھ نہیں لانا۔ مجھے آپ یہ بتائیں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں، جتنے بھی لوگ یہاں پہ آپ ہمارے رپورٹرز بیٹھے ہیں، سب اس کی عطاب میں آ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم لوگ تباہ ہونے جا رہے ہیں اور ان کی حکمرانیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں نہیں چاہیے اس ملک میں کون سا نظام ہو، میں پھر یہ بات کہتا ہوں، ہمیں نہیں چاہیے اس ملک میں صدارتی نظام ہو، جمہوریت ہو یا کوئی مارشل لا ہو، لیکن ہمیں یہ چاہیے اب ہمارا پیٹ کیسے بھرے گا اور میرے سفید پوش کا پیٹ کیسے بھرے گا۔ کاروبار کا پہیہ تباہ کر دیا آپ نے، کاروبار چل نہیں رہا۔ آپ نے انڈسٹری کو کیا کیا؟ انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ بڑے حاتم طائی کا رول ادا کیا تھا کہ ہم 10 روپے انڈسٹری کے لیے بجلی کو کم کر دیں گے۔ کیا 10 روپے آپ کو چاہیے تھا آپ اعلان کرتے؟ جو اپنا پیسہ لگائے گا 10 15 20 کروڑ کی چھوٹی انڈسٹری لگائے گا، ہم اس کے لیے یہ انسینٹیو دیں گے اور 10 روپے یونٹ بجلی کا بل اس کو دینا پڑے گا تاکہ وہ 5 سال کے لیے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ کرتا، لوگوں کو روزگار مہیا کرتا اور معیشت کا پہیہ چلتا۔ آٹومیٹکلی آپ کی بازاروں میں لوگوں کی قوت خرید بڑھتی، آپ کی بازاروں میں معیشت کا پہیہ چلتا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا روزگار ساروں کو مہیا ہوتا۔ آپ نے تو ساروں کو کٹ ڈاؤن کر دیا۔ آپ نے تو وہ دکاندار جو 3 ملازم رکھتا تھا اس نے 2 ملازم نکالنے شروع کر دیے۔ اور کہاں جائے گا یہ ملک ہمارا؟ میں ریاستی اداروں سے بھی یہ کہتا ہوں کہ کیوں دیکھا جا رہا ہے ان حکمرانوں کو، کیوں ان کو یہ ہمارے پیٹوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ آج ہمارے پیٹ یہ کیا بالکل ہمیں مار دینا چاہتے ہیں؟ آج میں المیہ کی بات بتاؤں آپ کو، آج جس کے پاس 6-7 کروڑ روپیہ بھی ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس ملک سے باہر بھاگ جائے۔ کیا چاہتے ہیں کہ سارے، آج میں آپ کو بتاؤں، آج پوری دنیا کے ویزے کھل جائیں، اوپن کر دیں تو یہاں پہ صرف حکمران رہ جائیں گے، عوام یہاں سے بھاگ جائے گی۔ لہٰذا ہوش کے ناخن لیں، ہم اس سے تنگ آئے تھے اور میں اپنے لوگوں کو بھی کہوں گا آج جو میں اعلان کرنے جا رہا ہوں کہ راول پنڈی کے شہریوں کے لیے اعلان کرنے جا رہا ہوں، راول پنڈی کے تاجروں کے لیے اعلان کرنا جا رہا ہوں۔ المیہ یہ ہے کہ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، جب کوئی اعلان کرتا ہے ہم بھی باہر نہیں نکلتے، ہمیں بھی باہر نکلنا ہوگا کیونکہ اب ہم تنگ آ چکے ہیں۔ لہٰذا ہم سب نے مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہڑتالیں بھی کریں گے، لیکن پہلے فیز میں انشاءاللہ تعالی ہم بدھ کو، ہم 10 تاریخ بنتی ہے بدھ کو، انشاءاللہ تعالی 10 جولائی بدھ والا دن ہوگا، ہم انشاءاللہ ٹھیک 5:30 بجے فوارہ چوک پہ پوری طرح زور سے احتجاج ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور آج میں عوام سے کہتا ہوں، راول پنڈی کے شہریوں سے کہتا ہوں اور تاجروں سے کہتا ہوں، یہ مت دیکھنا کہہ کون رہا ہے، یہ دیکھنا کہہ کیا رہا ہے۔ لہذا گلیوں سے، محلوں سے، بازاروں سے اس طرح باہر آنا تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہاں آج پر میں دیکھوں گا، کہتے ہیں بار بار کہ نکلتے نہیں ہو، آج ہم نکل پڑے ہیں تو ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ٹھاٹے مارتا ہوا آپ کو انشاءاللہ سمندر نظر آئے گا اور آپ دیکھیں گے ہم ان حکمرانوں کو اب ناک پر دم لینے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ سے میں ایک گزارش کرتا ہوں اور دوبارہ آپ سے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ ہمیشہ آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، اور آج جتنی تعداد میں آپ لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ سب وہ لوگ آئے ہیں جو خود بھی ان چیزوں سے تنگ آ چکے ہیں، بجلی کے بلوں سے بہت زیادہ لوگ تنگ آ چکے ہیں، لہذا ہر امیر آدمی کا بھی اپنا گھر چلانا مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ 2-2 لاکھ روپے اگر بجلی کا بل دے دے گا تو اپنا گھر کیسے چلائے گا؟ اور اس کے اگینسٹ جو چیزیں آتی ہیں سولر، کبھی سوچنا بھی نہ، کسی کو سہولت اگر مل رہی ہے تو تم سولر پہ بھی ٹیکس لگاؤ، تو کبھی سوچنا بھی نہ، اور کوئی متبادل راستہ اگر کوئی لوگ اختیار کرے اس پہ ٹیکس لگاؤ تو کبھی سوچنا بھی نہ۔ اب ہمیں بلکہ چاہیے تو یہ تھا تمام غریب لوگوں کو 5 kV کا مت دو یار آپ مفت ان کو، لیکن بلا سود ان کو سولر کے لیے قرضہ دیا جائے جس کی نومینل سی قسط ہو، تاکہ وہ اپنا گزر بسر خوبصورتی سے کر سکے۔ تو میں کسی نے، اگر میرے بھائی نے، ساتھی نے اگر اس میرے علاوہ کوئی بات کرنی ہے، کیونکہ یہاں پہ کینٹ کی موجودگی بھی ہے، ہمارے بختیاری صاحب کہیں گئے ہوئے ہیں، ان کی جگہ رفیق بھاٹیا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، باقی ہمارے چودھری اقبال صاحب یہاں پہ موجود ہیں، ہمارے ارشد صاحب موجود ہیں باڑہ مارکیٹ سے، ہمارے اکرم صاحب مدینہ مارکیٹ سے، ہمارے بڑے چیئرمین صاحب شیخ صدیق صاحب ہمارے یہاں موجود ہیں، انجمن